آج بھارت کا 75واں یوم آزادی ہے۔ جنگ آزادی ہندوستانی تاریخ کا ایک اہم باب ہے جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ 15 اگست 1947 عیسوی کو ہندوستان آزاد ہوا۔ تب سے لے کر آج تک پورے ہندوستان میں آزادی کا جشن بڑی شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے اور پورے ملک کو دلہن کی طرح سجایا جاتا ہے۔ مجاہدین آزادی کو یاد کیا جاتا ہے، مگر افسوس کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ جنگ آزادی میں حصہ لینے والوں میں مسلمانوں کی کتنی تعداد تھی؟ شاید نہیں۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ جہاد آزادی میں ہمارے کن کن علماء نے اپنا قائدانہ کردار ادا کیا ہے۔ جشن آزادی میں اوروں کا نام تو بڑی ہی عزت و احترام سے لیا جاتا ہے اور ان کے ایثار کو عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، مگر صد افسوس ہمارے ان علماء اہل سنت کا ذکر تک نہیں آتا جنہوں نے نہ صرف جہاد آزادی میں اپنا قائدانہ کردار ادا کیا بلکہ اپنی جانوں کا بھی نذرانہ پیش کیا۔ دنیا میں مسلمانوں نے اپنا قوم، اپنے ملک و وطن کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ اسی طرح جب برصغیر سے انگریزوں کو 7 سمندر پار واپس بھیجنے کا معاملہ آیا تو مسلمانوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ اوپر لگا دیا۔ اس کے بارے میں بیان کرنے سے پہلے میں ہندوستان کی اصطلاح کے بارے میں بیان کرتا ہوں۔ لفظ ہند یا ہندوستان عرب کے لوگ فارس اور عرب کے مشرقی علاقے میں آباد قوموں کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، اور اسی سے ہندوستان کی اصطلاح برصغیر بیشتر علاقوں کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گئی۔ مختلف سلطنتوں اور بادشاہتوں کے تحت بادشاہت ہند کی سرحدیں بدلتی رہیں۔ آخر برصغیر ہند و پاک کا سارا علاقہ برطانوی تسلط میں آ کر برطانوی انڈیا یا ہندوستان کہلانے لگا۔ یہ صورتحال 1947 عیسوی تک برقرار رہی۔ اس میں موجودہ بھارت، بنگلہ دیش اور پاکستان شامل تھے۔ 1947 عیسوی کے بعد یہاں 2 ملک بن گئے جنہیں بھارت اور پاکستان کہا گیا۔ بعد ازاں پاکستان کے مشرقی اور مغربی حصے علیحدہ ہو گئے۔ مشرقی حصہ بنگلہ دیش کہلایا۔ موجودہ زمانہ میں ہندوستان سے واضح طور پر جغرافیائی خطہ ہندوستان ہی مراد لیا جاتا ہے۔ اس پر باقی باتیں اگلی ویڈیو میں کی جائے گی۔